طب یونانی میں تشخیص جو ہے اس کا تصور کیسے کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے ذرا ناظرین کو تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امراض کی شفا یابی کے لیے دنیا میں اس وقت بہت سارے طریقہ رائج ہیں، جس میں سورج سے علاج، پانی سے علاج، باتوں سے علاج، خوشبوؤں سے علاج، روحانی علاج، آیورویدک، اور یہ مساج سے علاج جسے فزیو تھراپی کہتے ہیں، ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے۔ تو اسی طرح طب یونانی بھی ایک بہت قدیم علاج ہے اور موجودہ دور میں بھی اسی طرح ہی رائج ہے۔ اب یہاں پر جو تشخیص کا عمل ہے اس میں بیسیکلی مزاج کو کہا جاتا ہے کہ کچھ خلتیں ہوتی ہیں انسانی مزاج کے اندر، انسانی باڈی میں، جن میں بیلنس اگر آؤٹ ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے بیماریاں سامنے آتی ہیں۔ اب اس کی تشخیص کے لیے ہم زبان دیکھتے ہیں، نبض دیکھتے ہیں، اگر ضرورت پڑے تو اس کے باڈی ڈسچارجز کو بھی دیکھا جاتا ہے، انالائز کیا جاتا ہے ظاہری آنکھ کے ذریعے، اور آنکھوں کی رنگت، چہرے کی رنگت، ہاتھوں کی رنگت اور ناخنوں کی رنگت، بالوں کی اترنے اور ان کے مسائل، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ کارورا، جی، باڈی ڈسچارجز کی میں نے اسی لیے بات کی ہے کہ اس سے بھی اسٹول اور یورین کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ پیشنٹ سے پوچھی جاتی ہے، تو اس سے بھی آپ اس کی مرض کی تشخیص میں آسانی ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو جدید جو ہے طب کے مقابلے میں اس کا اندازہ فکر جو ہے، اچھا، اب جدید طب جو ہے نا، جو ماڈرن سائنس جو ہے، اس میں وہ بلڈ سیمپل لیتے ہیں اور موسٹلی، اور یا باڈی اسکین کی جاتی ہے تو اس سے وہ اپنی ڈائگنوسس کرتے ہیں۔ جو باڈی کے سائن سمٹمز ہیں ایکچوئل میں وہ ہمیں بہت کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، اور ایک عام جو بھی طبیب ہے جو اپنی پریکٹس کر رہا ہے اس کی نظر اس باڈی سائنس کے اوپر بھی ہوتی ہے کہ باڈی بہت پہلے سے اپنے سائن سمٹمز دینا شروع کر دیتی ہے، اور اگر عام انسان بھی اس کو جج کرنا شروع کرے تو اسے بھی محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میری باڈی میں کوئی گڑبڑ شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ سائن سمٹمز بھی اگر ہمیں پتہ ہوں، اور اس کے ساتھ طبیب اگر نبض شناسی کا ماہر ہو، زبان اور باڈی ڈسچارجز کو دیکھ لیتا ہے تو وہ بہت حد تک مرض کی تشخیص کر کے اس کا علاج کر سکتا ہے، اور بہت سارے امراض میں اسے یہ جو جدید جو ٹیسٹ ہیں ان کی ضرورت نہیں بھی پڑتی، لیکن کچھ جگہوں پر اسے مریض کی تسلی کے لیے یا انوائرمنٹ میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کی تسلی کے لیے بھی اس کو وہ لیبارٹری ٹیسٹ کروا لیتا ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، جو مریض دیکھتا ہے، مالک جو ہوتا ہے، حکیم کوئی بھی ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، مریض کو چیک کر رہا ہے، وہ اس کی آواز کے ذریعے، آپ نے بتایا زبان کے ذریعے، ٹھیک ہے، زبان کے اوپر ہم اس کو بعد میں اس کو کر لیں گے، لیکن تھوڑا سا آپ اس کے حوالے سے بتا دیجیے گا، اور نبض کے ذریعے، کارورا کے ذریعے، یہ کس طرح سے اس کو اندازہ کیسے لگا لیتا ہے کہ یار اس کو یہ مسئلہ، یہ تو یہ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، عام انسان کے لیے یہ ایک ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ نے کوئی جادو والی بات کر دی ہے یا کوئی ایک انہونی بات کر دی ہے۔ بیسیکلی زبان کے اوپر بہت سارے سائن سمٹم ہوتے ہیں جس سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس آرگن میں کیا پرابلم چل رہی ہے۔ عام بچے کی زبان دیکھیں تو وہ پنک ہوتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے، ایک صحت مند ہوتی ہے بچے کی زبان، تو بیماری نہیں ہوتی چونکہ۔ اسی طرح جو ہمارے پیٹ اینیملز ہیں، آپ ان کی زبان دیکھ لیں، وہ بھی نارمل پنک کلر کی ہوتی ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگا دیں، کیونکہ جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ نارمل زبان کیا ہے اور بیماری والی زبان کیا ہے تو آپ اس میں فرق نہیں کر سکیں گے۔ اب اور اسی طرح یہ جو لوگ جن کا ڈائٹ اور لائف سٹائل بالکل نیچرل ہے، ان کی زبان بھی پنک نارمل ہوگی، اس کے اوپر کوئی فر نہیں، کوئی کٹس نہیں، کوئی داغ دبے نہیں، کوئی اس کے اوپر نشان نہیں ہے، کوئی ڈسکلریشن نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں یہ سب میٹر کرتی ہیں۔ زبان پر اگر فر ہے، کٹس ہیں، ایجز پر کوئی امپریشن ہے یا اس کی ڈسکلریشن ہے، تو یہ بہت ساری بیماریوں کی طرف ہمیں اشارہ کر رہی ہوتی ہے، اور ایک طبیب اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ ان نشانات کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح نبض کی طرف اگر دیکھیں تو نبض میں یہ بھی باقاعدہ سکھایا جاتا ہے ایک طبیب کو، اور نبض کے ذریعے آپ اندازہ کر لیتے ہیں کہ آپ کے مرض کی جو شدت ہے وہ کتنی زیادہ ہے، کون سا آرگن اس میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، کس آرگن کی بیماری زیادہ اس کو شو ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر یورین ہے، اسٹول ہے، اس کی کنڈیشن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یورین میں اگر ایک نارمل یلو ہے یا وہ بہت زیادہ پیل ہے، سرخی مائل ہے، تو مرض کی شدت اور مرض کی جو کنڈیشن ہے اس میں بھی اندازہ لگا لیتے ہیں۔ آنکھوں میں اگر پیلا پن آ رہا ہے تو آپ کا ذہن فوراً لیور کی پرابلمس کی طرف جاتا ہے۔ یلو ڈسکلریشن ہے باڈی کے اندر، یلو کلر آ رہا ہے زیادہ، تو یہ صفراوی مزاجوں کو شو کر رہا ہوتا ہے۔
اسی طرح اگر بلیکش ٹون آنا شروع ہو گئی ہے, کلر بلیکش ہونا شروع ہو گیا ہے, زبان پر بھی اسی طرح کے نشان آنا شروع ہو گئے ہیں, تو یہ سوداوی امراض کو شو کر رہا ہوتا ہے. بلغمی مزاج میں بالکل ڈل اور سستی آنا شروع ہو جاتی ہے, اور بلغمی مزاج کی جو علامات ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایک طبیب اس سے بڑے آسانی سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ مرض کی کیا تشخیص کی جا سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, اس میں نا میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ جس وقت پیشنٹ جو کوئی بھی ہوتا ہے نا, جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا, تو وہ اپنا ایک الگ مائنڈ لے کر جاتا ہے. اسے پتہ ہے کہ ڈاکٹر نے میرے ٹیسٹ کروانے ہیں, اور ڈاکٹر نے اس کے بعد مجھے دوائی دینی ہے یا انجیکشن لگا دینا ہے, تو میرا ٹریٹمنٹ کرنا ہے. جب وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, کیونکہ 3 بنیادی علاج ہے نا, ایلوپیتھک, ہومیوپیتھک, طب یونانی, تو وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس اسے پتہ ہے کہ یار انہیں میرے جیسے سائن اینڈ سمٹم, سائن دیکھنے ہیں, سمٹمز پوچھنے ہیں, اور مجھے میٹھی میٹھی گولیاں یا ایڈمٹ ڈراپس دے دینے. لیکن جس وقت وہ طبیب کے پاس جاتا ہے تو وہ یہ ذہن لے کر جاتا ہے کہ حکیم صاحب میری نبض دیکھیں گے, جی بالکل ٹھیک ہے نا, اور نبض کے ذریعے بتائیں گے. اور جس وقت حکیم صاحب یا کوئی بھی طبیب کسی مریض کی نبض دیکھ کے اس کو بتاتا ہے, تو وہ مریض جو ہوتا ہے نا, وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. جیسے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ جادوئی, جی, تو وہ کہتا ہے یہ تو جادوئی ہو گیا نا قسم کا, میری نبض دیکھی اور مجھے بتا دیا. تو یہ ایک جو حکمت ہے اور طب ہے اور طبیب کا جو زیور ہے وہ نبض شناسی ہی جی بالکل ہے.